السلام علیکم۔ آج میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہماری سوسائٹی میں بزرگوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ جوان کپلز جو ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تب بھی، کہ وین دے گاٹ اے میری دے گاٹ اے ون گڈ لائف پارٹنر اینڈ ون گڈ فرینڈ، ایک اچھا دوست ملتا ہے ان کو، ایک اچھا لائف پارٹنر، ایک اچھی زندگی کی ہم سفر یا زندگی کا ہم سفر ملتا ہے۔ لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی، وہ جو پلیزنٹ، وہ جو خوشی، وہ جو انجوائنیس، وہ جو اچھی زندگی آپ کی گزرتی ہے بینگ اے کپل، میرج کپل، ٹھیک ہے، کتنی سکون ہوتا ہے، کتنی اچھائی کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ یہی چیز ہم یہ کیوں نہیں سوچتے جب ہمارے پیرنٹس میں سے کوئی ایک تنہا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، میں نے بہت سے بزرگ دیکھے جو بالکل پرفیکٹ 100%، لیکن ان کی وائف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب ان کی صحت کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ویل لکڈ اچھے انسان دیکھے میں نے۔ اسی طرح کچھ مستورات دیکھیں، 40 سال، 50 سال ایج، 70 60 سال، ٹھیک ہے جی، لیکن تنہائی کی زندگی، کچھ جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، کچھ جوانی میں تنہا ہو جاتی ہیں، جو تو خود تنہا ہوں بائی سیلف ڈائیورس لے کے، تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ تنہائی کی زندگی کو پسند کرنے والی جو ہوتی ہیں ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ تنہائی بری چیز ہے۔ وہ خود ہی ایکنالج کریں کچھ عرصے بعد بینگ اے پریکٹیکل لائف، تو ان کو ایک وقت آئے گا جب احساس ہوگا کہ نہیں تنہائی بری چیز ہے، لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے، شادی دوبارہ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ لیکن یہ میں آج جو بات کرنے لگا ہوں کہ تنہائی، بزرگوں کی تنہائی، ٹھیک ہے جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دوسری میرج کے حوالے سے لیکچر میں، کہ جو شادی ہے اس کا جو سارا فوکس یا سارا مطلب صرف ایک جنسی خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، زندگی کی ہر خوشی حاصل کرنا، ایک دوسرے سے باتیں ڈسکس کرنا، شیئر کرنا، دکھ سکھ شیئر کرنا، اپنی زندگی کے اکٹھے بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، ٹریول کرنا، انجوائے کرنا لائف کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب چیزیں انسان کے اس رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کو نکاح بولا جاتا ہے، میرج بولا جاتا ہے۔ اور بزرگ ہماری سوسائٹی میں پچھلے کئی سالوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ بڈھوں کو تنہا تو رکھا جاتا ہے، بزرگوں کو گالی بنا دیا گیا ہے، شادی کرنا بزرگوں کے لیے یہ ایک گالی بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ میڈیا وار ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا وار ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سوشل میڈیا وار بھی کہہ سکتے ہیں، اسے 5th جنریشن وار بھی کہہ سکتے ہیں، کہ تنہائی میں رکھ کے تکلیف دینا، یہ بھی ایک وار کا حصہ ہے، کہ کسی کو تنہا رکھ کے اس کی زندگی کو عذاب بنا دینا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈپریشن کریٹ کرتی ہے تنہائی، یہ بہت سے پریشانیاں، پرابلمس کریٹ کرتی ہے، یا آپ کو سٹریس دیتی ہے، یا آپ کو غصے والا بنا دیتی ہے، یہ آپ کو اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تنہائی کے، ٹھیک ہے جی۔ تو بزرگوں کو تنہا کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہم خود یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے بزرگ تنہائی کی زندگی نہیں بسر کر سکتے؟ ٹھیک ہے، کسی کے والد صاحب تنہا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، وہ کبھی ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کدھر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی اپنی لائف کو یوں ہی پارک میں بیٹھ کے ویسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، صبح اٹھا پارک میں چلا گیا، 12 11 ہو گئے، پارک سے واپس آیا 11 بجے، پھر شام کو 4 بجے پارک چلا گیا، تو 4 گھنٹے وہ گھر کو دیتے ہیں، انسٹیڈ آف کہ ان کی لائف اتنے عذاب اور تنہائی اور پریشانی میں گزرے، ٹینشن ڈپریشن میں، وائی ناٹ دے میری ٹو اندر وومین، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دوسری شادی جائز ہے تو کیوں ان کو تنہا رکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہماری نیشن کو، ہماری سوسائٹی کو، اور پورے ورلڈ کو، کہ ابھی امریکہ میں کیا ہوتا ہے، ان کی جو بولڈزم ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے، کیونکہ وہ ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے، ہمارا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بولڈزم کی طرف چلے جائیں۔ ہم خوبصورت ڈریسز کو پہننا اپنی پرائڈ سمجھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور فل یعنی کہ کور باڈی والی ڈریس پہننا ہم اپنی پرائڈ سمجھتے ہیں، اس کو ہونا ایسے ہی ہونا چاہیے، اور یہ بالکل درست ہے۔ اچھا، اس بات کو، ان کے بولڈزم کو چھوڑ کے اگر آپ انالائسس کریں اگر، تو وہاں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے،
وہاں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ آزادی ان کو ہے کہ آ، مطلب کہ وہ برا فیل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک لڑکے کو ڈیورس ہوگی، دوسری شادی، ڈیورس ہوگی، تیسری شادی، ڈیورس ہوگی، چوتھی شادی، 5 6 جتنی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ان کے گرل فرینڈ والے کلچر نے ان کو سائڈ افیکٹ یہ دیا کہ مرد جب ایک شادی ناکام ہو جائے یا 2 شادیاں ناکام ہو جائیں تو پھر وہ تنہا رہنے کو پریفر کرتا ہے، لیکن آ، اسی طرح عورت جو ہے وہ اس کا بھی یہی سیٹ اپ ہے کہ وہ ڈیورس ایک سے لے لیتی ہے، دوسرے سے شادی، دوسرے سے لے لی، تیسرے سے، نہیں زندگی گزر رہی، کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیوں نہیں گزرتی ہے زندگی؟ یہ سوچ کا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کی سوچ دوسرے انسان کی سوچ سے ہمیشہ مختلف رہی ہے پورے ورلڈ میں، خواہ وہ کرنٹ ہو، پاسٹ ہو یا فیوچر ہو۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے ایک ہی طرح کے لیول پہ نہیں سوچتا ہے، اس کی سوچ کا معیار ڈفرینٹ ہوگا ہر انسان کا۔ سو جب مزاج اور سوچ مزاج بناتی ہے، مزاج کا کلیش جب ہوتا ہے تو رشتے آگے نہیں چل پاتے ہیں، تو وہاں تو برداشت بھی نہیں ہے اور وہاں قانون بھی عورت کے حق میں ہے، آ، مطلب فریڈم ہے، آپ جو مرضی کریں۔ ہاں، عورت جو وہاں کی لوکل ہے گوری، اگر وہ ساتھ نبھا جائے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں تنہائی کے اور اس بروک اپ کے، رشتے کے بروک اپ کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں، تو وہ پھر ساری زندگی ساتھ نبھاتی ہے آپ کی، کیونکہ وہ خود بھی تنہا نہیں ہونا چاہتی اور آپ کو بھی تنہا نہیں کرنا چاہتی۔ ہمارے ملک میں ہر چیز الٹ چل رہی ہے، کچھ بھی درست نہیں چل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ باتیں سمجھانے کے لیے کوئی بھی فورم یوز نہیں کیا گیا کہ رشتوں کا جڑاؤ اور شادی ویری امپورٹنٹ چیز ہے، اور تنہائی کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں۔ تنہا نہیں رہنا چاہیے، کوئی مجبوری ہو، کوئی مجبوری ہو، وہ بھی دنیاوی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ شادی نہ کر سکیں؟ ہاں، غربت ہے، غربت کی وجہ سے شادی نہ ہو سکے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، پرابلم ہے۔ آ، وہ بھی اس کا بھی سولوشن یہ ہے کہ جسٹ ون رنگ، اور رنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہیں تو جائیں کورٹ میں شادی کر لیں، بالغ انسان ہے، 18 گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے 18 سال کے بعد شادی کرے انسان، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 28 کراس کر جاتی ہیں نا، پھر ان کے لیے بڑی پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ انڈیویجول بات کر رہا ہوں لڑکی کے بارے میں، کہ جب لڑکی 28 کو کراس کر جاتی ہے تو پھر اس میں بہت سے کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں، اپنی جوانی اس کا وقت جو ہے نا وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اور ہسبینڈ وائف کا جو نیکسٹ ریلیشن شروع ہوتا ہے اس میں اس کو بہت پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے پرابلمس ہیں وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے جو لوکل آپ کی پرسنل ڈاکٹر ہے یا کنسلٹنٹ ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو شادی ارلی ایج میں، اگر گورنمنٹ 16 سال کی ایج میں الاؤ کرتی ہے شادی کو، 17 سال 18 سال آپ شادی کر سکتے ہیں ولی کی موجودگی میں، یا 18 سال کے بعد ولی کی موجودگی کے بغیر بھی شادی کر سکتے ہیں آپ اپنی چوائس، اپنی پسند کے ساتھ۔ لیکن دا پرابلم از کہ گورنمنٹ کو یہ بھی پالیسی بنانی چاہیے کہ فرسٹ میرج جو ہے، جو کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت کنوارا نہ رہے 21 سال، 21 سال سے پہلے پہلے شادیاں کر دیں آپ اپنے بچوں کی۔ تو یہ سوسائٹی میں جو برائیاں پھیل جاتی ہیں نا گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ کے نام پہ، ان سے بچت ہو جاتی ہے، زنا کی پریونشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بزرگوں کو تنہا نہ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ کو ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جوان انسان کو، اسی طرح ہر ایج کے انسان کو آفٹر بلوغت اپنے ایک لائف پارٹنر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو تنہائی کی پریونشن کریں، تنہائی بری چیز ہے اور تنہا بالکل نہ رہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی انسان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی، خواہ اس کے کچھ بھی پیچھے محرکات ہوں، لیکن آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دوسروں کی سن کر کسی کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بیہاف پہ ایکسیپٹ کریں، اپنے بیہاف پہ زندگی بسر کریں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دنیا کا سسٹم اسی طرح چلتا ہے، اور اس بات کی بھی روز محشر پوچھ ہوگی آپ سے، رب کہے گا کہ میں نے ایک نکاح کا سسٹم پیدا کیا تھا، آپ لوگوں نے کیوں اس کی پریونشن کی، اس کی مخالفت کی، آپ لوگوں نے تنہا کیوں رکھا لوگوں کو، آپ لوگوں نے بیسٹ پالیسیز کیوں نہیں بنائی اپنی نیشن کو یکجا کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ لوگ جو موم بتی مافیا یا لبرلزم یا فیملی پلاننگ کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یا کچھ اور ان کے نیگیٹو جو سوچیں یا تھاٹس ہیں وہ سوچ رکھنے والے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی زیادہ ہوتی ہے شادی سے، ٹھیک ہے جی۔ تو پرابلم آبادی سے نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ بیسٹ پالیسیز کیوں نہ بنائیں فوڈ کی پیداوار زیادہ کر کے، بجائے اس کے کہ فوڈ کی قلت پیدا کریں آپ۔ آبادی سے پرابلم نہیں ہوتا ہے، فوڈ کی کمی سے پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فوڈ آپ جو ہے نا اس کی پروڈکشن آپ لو کرتے جائیں
اور کہیں جی کہ آبادی زیادہ ہوئی ہے، تو یہ تو کوئی مطلب یہ کوئی آنسر نہیں ہے، یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اس کو سامنے رکھ کر شادی کی پریونشن کے جو ہے وہ قانون بنا دیں، یا شادی کی پریونشن کی جو ہے وہ فورسمنٹ ہو سوسائٹی میں، بینگ اے نیشن. ٹھیک ہے جی. ہماری یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بچی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے جی، لڑکا پڑھ رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. وہ پڑھتے 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 جو ہے نا ان کے 32 کراس ہو گئے ہیں. 32 کراس ہونے کے بعد، عورت کے 28 کراس ہونے کے بعد بس 25 26 28، کیونکہ ایوریج ایج کو دیکھیں نا آپ. ایوریج ایج کیا چل رہی ہے؟ 50 55 60. ٹھیک ہے. اس سے اوپر جو جا رہے ہیں وہ اللہ کی کرم نوازی سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن ایک ایوریج جو اوسط ہے، جو ہماری کم خوراکیں ہیں، جو ہماری فوڈ یا نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے ہماری گروتھ اور ہماری طاقت اور ہماری باڈی سٹرکچر اور ہمارا جو اس دنیا میں لائف سپینڈ کرنے کا جو پاور ہے، ہاں یہ تو بات سے اعتراض نہیں ہے کہ زندگی رب نے طے کر دی ہے، لیکن یہ جو دنیاوی محرکات ہیں، یہ بھی ایک انسان کو آپ بھوکا رکھیں گے تو وہ بیچارہ کب تک جیے گا؟ یہ تو آپ اس کی کلنگ کر رہے ہیں نا. یہ تو رب نے نہیں کہا نا کہ آپ کسی کی کلنگ کریں. تو یہ آپ غلط پالیسیز بنا کے اس انسان کی کلنگ کر رہے ہیں، یا اس نیشن کی کلنگ کر رہے ہیں اس کو بھوکا رکھ کے. یہ رب نے نہیں کہا. رب نے کہا ہے فوڈ زیادہ پیدا کرو. فوڈ زمین اسی لیے رب نے جو ہے وہ ذریعہ بنائی ہے کہ اس میں فوڈ کی پیداوار زیادہ کرو، تاکہ تمہیں یہ جو نان سینس جملے بولنے والے لوگ ہیں کہ آبادی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ ان کی پریونشن کر سکو. تم جواب دے سکو ان کو کہ آبادی کی بڑھوتری سے پرابلم نہیں ہوتا ہے، فوڈ کی کمی سے پرابلم ہوتا ہے. تو فوڈ زیادہ ہونا چاہیے، کسی بھی ٹائپ کا ہو. ٹھیک ہے. ان سائڈ دا کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں، اور ورلڈ وائڈ بھی بات کر رہا ہوں کہ فوڈ زیادہ ہونا چاہیے. بہاف آف لیک آف فوڈ یا قحط کے خدشے کے پیش نظر لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جانا چاہیے. پھر آبادی زیادہ ہوگی ہے، بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے جی آبادی زیادہ ہو جاتی ہے. اب آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ رب کی عطا ہے، یہ پھول ہیں، یہ آگے جو اولاد کا جو پروسیس ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک بیسٹ یعنی کہ سکون پرووائڈ کرنے والی چیزیں ہیں. مطلب لائف ہے یار، زندگی ہے. جو بچے آتے ہیں، جو آگے جنریشن موو فارورڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ پوری برتھ کا جو سسٹم چلتا ہے انسان کی، اسی طرح پوری زندگیوں کا، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرند چرند، حشرات الارض، زمین، بری، آبی، بحری، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان کا سارا سسٹم اسی طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو میری بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ فوڈ کی پروڈکشن زیادہ کریں. یہ کوئی ریزن نہیں ہے جس کو ریزن بنا کے آپ جابز نہ دے سکیں. کیوں نہ جابز دے سکیں؟ آپ جابز پیدا کریں، آپ بزنسز کو پروموٹ کریں، پیدا کریں بزنسز. آپ انکم کو انکریز کرنے والی جو پالیسیز ہیں وہ بنائیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو اویئر کریں، اسکول، یونیورسٹیز، کالج اور ایوری فورم پہ لوگوں کو اویئر کریں کہ انکم کیسے جنریٹ کی جاتی ہے، بزنس کیسے کریں آپ اپنی. لیکن اس میں بھی آپ حد سے آگے نہ گزر جائیں. یعنی کہ انکم کمانے میں بھی آپ حد سے آگے نہ گزر جائیں کہ آپ اپنا جو زندگی کا جو گھریلو زندگی کا سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو جائے. ٹھیک ہے. 8 گھنٹے میکسیمم 10 گھنٹے آپ کی جو جاب لائف ہے میکسیمم 9 گھنٹے تک ہونی چاہیے. گھر سے باہر آپ اگر کام کرتے ہیں، یا فیلڈ میں کام کرتے ہیں، یا زراعت کی فیلڈ میں، یا دیگر کسی بھی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، 8-9 گھنٹے میکسیمم. اس سے زیادہ ٹائم آپ جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہ گزاریں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے 9 گھنٹے ہو گئے جاب کے، بزنس کے، اور باقی ٹائم آپ کا ہو گیا 3-4 گھنٹے سونے سے پہلے تک. 4 گھنٹے آپ کے ہو گئے آپ کے گھر والوں کو ٹائم دینے کے، اور 8 گھنٹے آپ کی سلیپ کے ہو گئے. تو یہ چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے. اور بات میں نے شروع کی تھی، میں اسی پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں کہ بزرگوں کو بھی تنہا نہ رہنے دیں. یہاں جوانوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، بزرگوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ بات تو یہ بھی سوچنے والی ہے. کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں؟ پالیسیز نہیں ہیں، انفلیشن انکریز ہو گئی ہے، پاورٹی لیول انکریز ہو گیا ہے، تو سارے بہت سے پرابلم ہو گئے ہیں. اور سائڈ افیکٹ دیکھیں نا، اگر ایک بندہ بزرگ ہے اور وہ بینگ اے گرل فرینڈ کسی کو پھانستا ہے، یا وہ کسی کی عزت آبرو کو پریشان کرتا ہے، کسی کو یا ڈسٹروائے کرتا ہے، یا اس کی عزت کو حرج پہنچاتا ہے، تو دیکھیں نا یہ ایک اللیگل کام کر رہا ہے نا، وہ زنا کر کے، گرل فرینڈ بنا کے، یا جو کوئی بھی اس کے ریلیشن ہیں وہ کر کے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی پریونشن کیا ہے کہ اس کو حلال وے کی طرف لایا جائے. تو انسٹیڈ آف کہ وہ تنہائی کی زندگی بسر کریں، تو آپ ان کو ایک پازیٹیو وے کے ساتھ ہیلپ کر کے ان کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لائیں. اور وہ ہے کہ شادی کر کے جوڑے کی زندگی بسر کرنا، ایک دوسرے کے بیسٹ ہم سفر کے ساتھ.